اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سن رہا، ہماری دعاؤں کے جواب کیوں نہیں دیتا؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان ایسے سوچنے لگتا ہے اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں یہاں پہ بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ جو ہے ولاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے آج بات کرنی تھی کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو کے بھی فریاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا وہ ایسے کیوں نہیں ہمیں دے دیتا، ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رب جو آپ کو بنا مانگے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو نعمتیں نہیں لگ رہی ہوتی وہ نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی اولاد، آپ کے پاس کھانے کے لیے 3 ٹائم کا جو کھانا ہوتا ہے، آپ جو سانس لیتے ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ آکسیجن عطا کرتے ہیں، اس آکسیجن کو جو آپ کے لنگز یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں تو کتنا بڑا احسان ہے۔ جو وہ پیشنٹ ہیں جن کو آکسیجن لگی ہوتی ہے، جن کے لنگز جو ہیں وہ خود سے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان کو دیکھیں، اور جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی آپ ان کو دیکھیں۔ تو بنا مانگے وہ رب جب ہمیں اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، اور وہ رب جب ہمیں مانگنے پہ عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ یہ بات کبھی سوچا کریں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ چیز ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دے رہا ہوتا، بعد میں ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت جب گزرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز منظور نہیں تھی، یا جہاں ہم چاہ رہے تھے وہاں ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، ہم بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کا اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ میری ایک جاننے والی تھی اور ان کی بیٹی کی جو ہے انگیجمنٹ آلموسٹ ہوئی تھی، مطلب ان کی فیملی میں ہی ان کا اپنا جو ہے بھتیجا تھا، اور اس کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں پہ رشتہ کر لیتی ہیں، اور وہ دونوں بھی بچے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ان کے جو مطلب بچے تھے، بیٹی اور وہ جو بھتیجا تھا۔ تو وہ بہت کوششیں کرتے رہے، انہوں نے نکاح تک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور وہ ڈیلے ہوتا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا اور اس لڑکے کو جو ہے ایک بیماری لگ جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ ان کو سمجھ آئی تھی کہ کیوں میں نے اتنے زیادہ لوگوں کو بلیم بھی دیا کہ ان لوگوں نے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا، مطلب وہ لوگ بھی اندر ہے تھے انوالو جو نہیں چاہ رہے تھے کہ اس بچی کا وہاں پہ رشتہ ہو، یا کہہ لیں آپ کہ اس طرح سے ہو، لیکن وہ ذریعہ بنے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا آنے والے وقت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کی بیٹی کا وہاں پہ رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھیں کہ کیوں میری بیٹی کا یہاں پہ رشتہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور وہ بہت اچھی جگہ سیٹ ہو گئی، اس کو بہت اچھا ہسبینڈ ملا۔ تو ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے میں یہاں پہ روٹی بنا رہی تھی اور یہ اتنی بری بنی تھی تو میں نے پھر اس کا کلپ لینا ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہاں پہ میں چنے پکا رہی تھی، میں نے بلیک چنے جو ہیں وہ بھگو دیے تھے ایک پوری رات کے لیے، پھر میں نے ان کو فریز کر دیتی ہوں سارے چنے لا کے، کیونکہ آج کل موسم بہت عجیب ہے اور وہ اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں چنوں کو بھگو کے فریز کر دیتی ہوں، جب میں نے بنانے ہوتے ہیں تھوڑے سے لے کے پھر میں بنا لیتی ہوں۔ تو آپ بھی یہ جو ہے اس چیز کو کر سکتے ہیں فالو، کہ چنے خراب جب ہو جاتے ہیں گرمیوں میں تو آپ چنے وائٹ اور بلیک جو ہیں ان کو بھگو کے رکھ دیا کریں پوری ایک رات کے لیے، اور پھر ان کو کسی شاپر میں ڈال کے پہلے سٹین کر کے اور پھر ان کو فریز کر دیا کریں، جتنے آپ نے بنانے ہوں پھر اتنے آپ نکال لیا کریں اور اس کو اتنے کوک کر لیا کریں پریشر کوکر میں۔ پھر یہ ہے نا کہ جب آپ کا چنے کھانے کو دل کرے تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے تو یہ بھگوئے ہی نہیں ہوئے، کیونکہ بھگوئے بغیر تو اچھے بنتے ہی نہیں ہیں، گلتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے یہ کام نہیں ہو رہے، یا آپ کچھ چیزوں میں ڈیلے ہوتا ہے، ہر ڈیلے جو ہوتا ہے نا اس میں خیر ہوتی ہے۔ یہ آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا کہ جب کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی جو ہے بہتری ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، یا ہم اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، جیسے میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ سب لوگوں کے پیرنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم بیٹیاں ہوتی ہیں، جب ہم کسی کی ماں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی سوچتے ہیں کہ
ہماری ماں جو ہے یا ہمارا باپ جو ہے وہ کیوں دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کیوں رخصت ہو گیا ہے، تو ہم شکوہ بھی کرتے ہیں یا ہمارے دل میں ایک شکوہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ پلیز یہ شکوے کرنے چھوڑ دیں۔ آپ ہمیشہ سوچا کریں کہ اگر آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں یا وہ دنیا میں رہتے تو آپ اپنے گھروں میں ہوتی اور آپ اس طرح سے نہ جا پاتی۔ جیسے بہت سی بہنیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری چلی جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور رخصتی جو ہے وہ دوسرے ملک میں ان کو لے جاتی ہے، ان کے ہسبینڈ وہاں ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر پاتی اور پیچھے سے پیرنٹس جو ہیں اکثر گرتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہی بس میڈیسن لے رہے ہیں اور پھر کبھی گر رہے ہیں، کبھی اس طرح ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہوتا دیکھنا، پھر ان کو بیماریوں کے ساتھ لڑتا دیکھنا اور پھر ان کی جب دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پہ راضی ہوا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ٹائم سے آپ کے ماں باپ کو دنیا سے لے جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی اس میں مسلط ہوتی ہے، اور مسلط جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں میں بھی راضی رہنا سیکھیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے، ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پیارے ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت، اگر وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں ٹائم سے پہلے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہیں کرتا اور ان کو چلتا پھرتا ہی دنیا سے لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے آپ پہ، کہ آپ کے ماں باپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے ان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا بڑھاپے میں وہ توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چلتے پھرتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ وہ آپ اپنے ماں باپ کو اتنی زیادہ تکلیفوں میں نہیں دیکھتے، اور کیونکہ آپ بہت بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ بیٹوں والے بچوں والے بن جاتے ہیں اور آپ گھر سے روز نہیں نکل سکتے، آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے آپ فرض بھی ادا نہیں کر پاتے جو آپ کے فرض ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان آئیں اور پھر یہاں پہ رہیں، پھر یہاں سے واپس بھی جائیں، آپ کے جانا ممکن ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے آپ واپس نہیں آتے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے، اور اگر دوبارہ میری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو میری پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔